أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد قال الله تعالى في كلامه المحكم المبين وللآخرة خير لك من الدنيا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عين سريرا وفي اعين الناس رب يسر ولا تعسر وتمم لي بالخير وبك نستعين يا فتاح يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين والصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا إمام الثقلين والصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين میرے انتہائی لائق صدر کرام سویل شام سامعین معظم مجھے آپ سرنامہ سکون میں قرآن اقدس کے 30ویں پارے سے ترتیب توقیفی کے اعتبار سے قرآن اقدس کی 93 نمبر سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 4 تلاوت کرنے کی سعادت میں احباب جی ہوگا تلاوت کرتا آیت مقدسہ مطہرہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آخرت تمہارے لیے بہتر ہوگی من الاولی وہ جو اول گزر گیا یعنی دنیا تمہاری آخرت تمہاری دنیا سے بہت بہتر ہوگی بعض ترجمہ نگاروں نے اس کا ایک اور انداز میں ترجمہ کیا جو کہ وہ بھی بہت درست ترجمہ ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ اور تمہارا فیوچر تمہارا مستقبل خیر لک بہت بہتر ہوگا من الاولی تمہارے ماضی سے تمہارے ماضی سے تمہارا مستقبل بہت بہتر ہوگا and indeed your future will be far better than your worldly life than your present life تمہارے ماضی سے تمہارا مستقبل ہے کہیں بہتر عزیزان اکرام زیر موضوع آیت مبارکہ کے
ذہن میں بین الصدور اصل میں امت کو ہوئی، یہ بتایا جا رہا ہے، یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ تمہارا مستقبل جو ہے، تمہاری آخرت جو ہے، تم نے اس سے مایوس نہیں ہونا، وہ تمہارے ماضی سے بہتر ہوگا۔ اور یقین مانیے، مجھے تو یہ جملہ وجد مجھ پر طاری کر دیتا ہے، وجد آفرین یہ جملہ ہے، کمال کسی نے یہ جملہ لکھا کہ وہ شخص بھلا مایوس، آپ دیکھیں ہماری زندگیوں کے اندر کتنی ٹینشنز، کتنی ڈپریشنز، فرسٹریشن، سٹریس، مینٹل سٹریس، انگزائٹی، نہ جانے کتنے کتنے نام، ہر وقت ہم پریشانیوں کے اندر رہتے ہیں، لیکن وہ شخص کیسے مایوس، پریشان، ڈپریسڈ، کیسے مینٹل سٹریس میں ہو سکتا ہے جس کی پاک اور مذہبی کتاب کا پہلا درس الحمدللہ پہلے جملے کے اندر ہی اپنے بندہ مومن کو اس کیفیت سے نکالا، کیسے وہ پریشان ہو سکتا ہے۔ اور میرے استاد کرام الحمدللہ فرمایا کرتے تھے، مومن تو ہوتا ہی اس چڑیا کی طرح ہے، اس چڑیا کی طرح ہوتا ہے جو تنکا تنکا اکٹھا کر کے گھونسلہ بناتی ہے، آندھی چلتی ہے، اس کا گھونسلہ تنکا تنکا ہو جاتا ہے، انڈے ٹوٹ جاتے ہیں، بچے گر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی صبح اٹھ کے وہ اللہ کی حمد ہی بیان کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی مخلوق پریشان نہیں ہوتا، اور انسان اپنے ماضی کو سوچ سوچ کے اس کو اپنے ماضی کی ٹینشن ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور حال جو ہے اس کے بارے میں غم زدہ رہتا ہے، پتہ نہیں کل کو کیا ہوگا، اور اللہ اس ساری زندگی امید نہیں، اللہ امید نہیں، کبھی یہ سوچنا ہی نہ، اللہ کسی امید کا نام نہیں ہے، حضرت کو یقین کا نام، اللہ سے امیدیں نہیں رکھنی ہو، یقین پیدا کرنا ہے، جیسا اس کے ساتھ آپ یقین اور گمان رکھیں گے ویسا آپ کے ساتھ ہو جائے۔ حضرت وہ اتنی بڑی ذات ہے اس کائنات میں، اتنی بڑی ہستی ہے اللہ وحدہ لا شریک، خود حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کہیں زمین و آسمان میں سما سکتا، لیکن مومن کے دل میں سما جاتا، مومن کے دل میں سما۔ حضرت انسان جو اشرف المخلوقات ہے، بڑا ہی خوش وقت ہے، بلکہ ساری مخلوقات اس معاملے میں خوش وقت ہے، لیکن انسان کا تو کیا عالم ہے جو سلطان العارفین حضرت سیدنا حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کیا ایک دفعہ مقام ناز پر تھے، ترنگ میں تھے، کیفیت اور موج میں تھے، اور یہ کبھی کبھی مومن پر ایسا وقت آتا ہے، آپ کسی موج میں تھے، پروردگار سے فرمانے لگے، اللہ میرے سونے پروردگار، میری خوش بختی کہ تو میری دسترس میں، میری پہنچ میں، میری سلطنت میں ہے، بتا تیری سلطنت میں کوئی تیرے جیسا ہے یا تیرے سے بڑھ کر؟ اللہ کے پاس بھی اللہ جیسا یا اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے، ایک معبود تھا اس کا، اور وہ بھی اس نے ہمیں دے رکھا، مطلب حیرت کی بات ہے، خود ہی بنایا اپنے محبوب کو، خود ہی سنوارا، خود ہی سجایا، اور خود ہی عاشق بن گیا، خود ہی عاشق بن گیا۔ حضرت میں تو پہلے بھی کہتا ہوں، میں اپنے
میں ایک استاد کے گھر گیا تو اس استاد کی جو لائبریری تھی نا، انہوں نے اپنی لائبریری کے باہر ایک بڑا سا جملہ کننا کر کے لکھوا رکھا تھا، کننا کروا رکھا تھا. یہ جو کتابوں کا رسیہ تو وہ تھے، ان کو کتاب سے بڑھ کر کوئی عزیز شے ہوتی نہیں. یہ اس شخص کو پتا ہے جس کو یہ نشہ لگا ہوا. دنیا کے سب نشے سے چھوٹے خدا کی قسم ممبر رسول پر بیٹھا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے تو کتاب سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی اور نشہ نہیں لگتا. استاد گرامی نے باہر ایک جملہ لکھا ہوا تھا اپنی لائبریری، اور جو کبھی رسیہ میں کتابوں کا اس سے کبھی کتاب مانگ کر اسے امتحان میں نہیں لانا چاہیے. اور میرے استاد گرامی نے اپنی لائبریری ذاتی لائبریری کے بارے میں جملہ لکھا ہوا ہے، آج بھی لکھا ہوا کندہ ہے، الکتاب محبوبی لا ینہار محبوب. کتاب میرا محبوب ہے، اور محبوب کسی کو ادھار دیا ہی نہیں جاتا. محبوب نہیں کسی کو ادھار دیا جاتا. یہ اللہ کی ذات قدسی صفات ہے جس نے ہمیں اپنا محبوب ہمیں دے دیا ہے، اور اس سے بڑا احسان یہ فرمایا کہ ہم اس کی امت سے نکلا. اور ہم اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں حضرت موسیٰ، ابراہیم، یہ خالی ایک احسان ہی ہے نا، یہ ایک احسان ہے. اس کی برکتیں ہوئی، اس کی رحمتیں، اس کی شفقتیں جو ہم سمیٹ نہیں سکتے، گمان میں بھی نہیں لا سکتے کہ یہ کتنا بڑا اس نے ہمارے اوپر کرم کیا. اس لیے بندے کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور پریشان جب ہم یہ مانتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے، زبان سے یہ کہتے ہیں تو یہ جو حالات ہوگا کہ آپ کے جیسے ہیں یہ بھی تو اس کی جانب سے ہے نا، پھر کیوں ہم پریشان ہوتے ہیں؟ جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں پھر ہمارے اندر شکوہ آ جاتا ہے اس کا، پھر ہمارے اندر مایوسی ہے، پھر ہم پیسمسٹ بن جاتے ہیں. حضرت پھر ہمارا سارا وجود ہی ٹینشن میں آ جاتا ہے. ہماری سوچیں تک نہ ماضی جو ہوتا ہے، اگر زندگی کو کسی سیانے نے کہا تھا کہ اگر زندگی کو سمجھنا ہو نا تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھا کر، اور اگر زندگی کو جینا ہو تو پھر آگے مڑ کر دیکھا کر. یہ زندگی کا اصول بنا. زندگی کو جینا ہو تو پھر آگے دیکھتے ہیں، زندگی کو سمجھنا ہو تو پھر پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں. علامہ عبدالرحمن ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، انہوں نے تاریخ ابن خلدون کے بالکل اس کے ماتھے کے اوپر بطور جمہر کی یہ جملہ لکھا ہوا ہے، قصص الاولین عبرۃ للآخرین. پہلے لوگوں کے قصے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہوتی. ماضی سے صرف آپ عبرت حاصل کر سکتے. وہ کوئی برتن بیچنے والا تھا تو اس نے کانچ کے برتنوں کا ایک ٹوکرا سر پہ اتارا جا. اب برتن زیادہ اس نے ٹوکرے کے اندر رکھے ہوئے، ایک گلاس نیچے گرا ٹوٹ گیا. اگر اس بات کو یہیں پر لوگ ہیں. آپ کو ایک اور علم کی بات بتاتا چلوں. ترمذی کی زندگی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے کی عمر ہوتی ہے اور برتنوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے. یہ برتنوں کی بھی ایک عمر ہوتی ہے. بس اس نے اپنی کبھی برتن ٹوٹ جائے تو اس اتنی ٹینشن بھی نہیں گئی. اس کی بھی ایک عمر تھی اللہ کے حضور، بس اس کی عمر ختم ہو. اگر آپ یوں سوچیں گے تو جتنا بڑے سے بڑا نقصان یہ کوئی چیز آپ سے ٹوٹ جائے گی، بس اس کی طبعی عمر ہے. اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اور آپ سمجھتے ہوں گے وہ برتن آپ پھینک دیتے ہیں جنریشن لگا کے، نہ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر جنریشن دونوں کے اندر حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص برتن کو صاف کر دیتے ہیں کھاتے ہوئے. اور ایک اور مسئلہ لگا آپ کو صاف سمجھ لیں، برتنوں کو وہ صاف کرنا آپ کا واجب ہو جاتا ہے جس کا کھانا آپ نے خود ڈالا ہو. جو کھانا کوئی آپ کو ڈال کر دے اس کو آپ کی بھوک کا اندازہ ہی نہیں،
اس لیے اگر اس میں سے باقی بچ بھی جائے گا تو نو پرابلم، کوئی پریشانی نہیں۔ آپ پریشان ہو کے اپنی حیثیت سے بڑھ کے کھانا کھائیں صرف اس لیے کہ میں مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں اور میری پلیٹ کے اندر کھانا باقی رہ جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ نہیں 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 بھائی، مسئلہ اصل میں اتنا ہی ہے کہ اگر کھانا آپ نے خود ڈالا ہوا ہے تو پھر آپ کو آپ کی بھوک کا پتہ ہے، پھر آپ نے پلیٹ کو خالی کرنا ہے، اور اگر آپ نے کھانا کسی نے ڈال کے آپ کو دیا پھر آپ پر کوئی واجب نہیں، کیونکہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب ایک بیٹھے تو انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا، کہنے لگے کہ پلیٹ خالی کرنا سنت ہے اور جان بچانا فرض ہے۔ ویسے موقع پر کبھی تکلف سے کام نہ لیا، تو جب برتن انسان خالی کر دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ جو برتن خالی برتن جب ہو جاتا ہے نا تو وہ یہ دعا کرتا ہے، اور قربان جاؤں سرکار پر آپ کے برتن کی دعا کے الفاظ بھی حدیث شریف میں آئے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، جس طرح اس بندے نے مجھے شیطان سے پاک کر دیا، یعنی کھانا اگر پڑا ہوگا تو شیطان کھائے گا، تو برتن کی دعائیہ الفاظ پر حدیث شریف کے اندر آئے کہ پروردگار جس طرح اس بندے نے مجھے شیطان سے پاک کر دیا تو اس کو گناہوں سے پاک کر دیا۔ آپ سمجھ دیں کہ کائنات میں یہ چیزیں بے جان ہیں، ان کے اندر شعور نہیں ہے، نا توبہ 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 توبہ، کبھی سوچنا بھی نہ، گناہ کرتے ہوئے ہزار لاکھ کروڑ مرتبہ سوچا کریں یہ ہر شے کو آ گئی، ہر شے کیمرے لگے ہوئے ہیں پروردگار کی، لیکن افسوس میں کل پرسوں ایک جملہ پڑھ کے پھر میں پریشان بھی ہوتا تھا، جب بھی اس کا خیال آیا سوچ کے پریشان ہو جاتا تھا کہ مسجد کے ستون پر اگر لکھا ہو نا کہ آپ کو اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، ہماری اپنی مسجد میں بھی کئی لوگ چوریاں کرنے والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، کتنی دفعہ ایسا یہاں پر ہوا بھی، جگہ جگہ پر جہاں لکھا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس یہ لکھ دیں کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، اللہ قسم اس دن کے بعد ہماری اپنی مسجد کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آیا۔ پھر پیغام ہم نے کیا دیا؟ ہم نے کیمرے کی آنکھ کو اللہ کی آنکھ سے بڑا سمجھ دیا۔ سوچے تو صحیح، یہ کتنے معاملات میں ہمارا اللہ کے ساتھ یہ ہوئے گا، یعنی ایک کیمرہ ایک موبائل سے ایک تصویر بن رہی ہو تو تو اپنے آپ کو بڑا سماپ لیتا ہے، سجا لیتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ مجھے کیپچر کرنے لگی ہے، اور یار وہ اس کے کیمرے کی جو آنکھیں ہیں نا وہ تو اچھا نہیں ہے کہ تجھے باہر سے دیکھیں گی نا، وہ تمہیں اندر سے بھی کیپچر کرتا ہے۔ یہ تو سوچتا کیا اس کے کیمرے ایسے ہیں، اس لیے گناہ کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں یہ بے جان نہیں ہیں، یہ ساری قیامت کا روز گواہ بن جائیں گی۔ تو خیر واپس لوٹتا ہوں موضوع کی طرف، وہ ٹوکرے سے نا ایک گلاس کانچ نیچے گرا ٹوٹ گیا، اور وہ جو بیچنے والا تھا برتن اس نے کوئی نوٹس نہ لیا، کوئی پرواہ نہ کی، وہ چلتا رہا، پیچھے کوئی شخص آ رہا، یعنی اس نے کوئی پودے کوئی نہ کیا، کوئی ٹینشن ہی نہ کی، اب پیچھے پیچھے اس کے ایک بندہ آ رہا، وہ اس نے سوچا ایسا آدمی ہے کہ اس کے سر سے گلاس گرا ٹوٹ گیا، اس نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا، وہ بھاگ کے نا اس کے قریب جاتا ہے، جا کے کہتے ہیں کہ جناب وہ آپ کو پتہ نہیں چلا پیچھے آپ کا گلاس گرا اور ٹوٹ گیا؟ وہ برتن بیچنے والا کہتا ہے اور مجھے پوری طرح گرا اور ٹوٹ گیا۔ اب اگر برتن ٹوٹ گیا، اب وہ اس سے کہتا ہے، برتن بیچنے والا کہتا ہے اب ٹوٹ گیا، اب میں وہاں رکتا، اب میں اپنے سر سے ٹوکرا نیچے اتارتا، ہو سکتا ہے مزید بھی کوئی برتن نیچے گر جاتا، پھر میرا وقت بھی لگتا، میں ٹینشن بھی لیتا، میرا قیمتی وقت ضائع بھی ہوتا اور میرا گلاس بھی نہ لوٹتا، تو مجھے کیا فائدہ تھا؟ بظاہر طور پر یہ بڑی سادہ سی بات ہے، لیکن ہم ماضی کے واقعات کو دوہرا کے اپنا وقت بھی ضائع کرتے رہتے ہیں، پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں، اپنا وقت بھی ضائع کرتے رہتے ہیں۔ حضرت نانا اب جو ہونا تھا وہ گزر گیا، اب جو ماضی ہے اس کو اب اپنا حال میں اس پر پریشان نہ ہو، بس چھوڑ دے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی بھی کی ہوئی ہے نا تو اگر وہ میں پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ آپ کو ممبر پر یہ واقعہ سنایا کہ ایک استاد اپنی
سوال کا جواب دو کہ ایک شخص کے پاس $86,400 ہوں اور وہ لے کے جا رہا اور کہیں کچھ چھیننے والا اس سے صرف $1 چھین کے یا $10 چھین کے بھاگ جائے. آپ یوں ہی سمجھے $86,400 میں سے استاد صاحب کہنے لگے $10 چھیننے والا آپ سے چھین کے بھاگ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ جو باقی $86,300 ہیں ان کو بچائیں گے تو ان $10 کے حصول کے لیے واپسی کے لیے آپ اس بندے کے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں, جگنا شروع کرتے ہیں. سارے طالب علم کہنے لگے استاد جی یہ تو کوئی عقل مندی نہیں ہے, ہم ان $10 کو اگنور کریں گے جو ہاتھ سے نکل گئے, جو باقی $86,300 ہیں ان کو بچائیں گے. استاد صاحب کہنے لگے نہ ہم ایسا کرتے نہیں, ہم کیا کرتے ہیں؟ اب استاد شاگردوں کو سمجھانے کے انداز ہوتا ہے. استاد کہتے ہیں نہ ہم ایسا نہیں کرتے, ہم وہ بیوقوف ہیں جو $10 واپس لینے کے لیے نا وہ 86,300 بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں. کبھی کبھی وہ بھی پھر ہمارے ہاتھ سے وہ 10 کے حصول میں وہ 86,300 بھی ہمارے ہاتھ سے چلے جاتے ہیں. تو وہ ایسا بندہ تو بیوقوف ہے, ہم یہ سارے ایسے ہی کرتے ہیں, ہم وہ $10 واپس لینے کے لیے وہ $86,300 کی پرواہ نہیں کرتے. شاگرد کہنے لگے استاد جی ہم نے تو زندگی میں ایسا بندہ کوئی نہیں دیکھا جو ایسے کرتا ہو, جس کے پاس $86,400 کو $10 کو چھین کے بھاگ جائے تو وہ 10 کے پیچھے بھاگے 86,300 کو نام بچائے. ہم نے تو ایسا بندہ نہیں دیکھا. آپ کہہ رہے ہیں ہم سارے ایسے ہیں. اب استاد کیا سمجھاتا ہے اچھی بات. استاد کہتا ہے بچے 24 گھنٹے کے اندر جو سیکنڈز بنتے ہیں نا, 1 منٹ کے اندر 60 سیکنڈز اور 1 گھنٹے کے اندر 60 منٹ, اور پھر اس طرح آپ اگر 24 گھنٹوں کے سیکنڈز نکالیں گے, آپ کیلکولیٹر سے بے شک چیک کر لیجیے گا, وہ 86,400 سیکنڈ بنتے ہیں. تو استاد صاحب کہنے لگے کہ اگر کوئی آدمی آپ کو 10 سیکنڈ کی کوئی دل آزاری والی بات اس نے کی, 10 سیکنڈ کی آپ کو اذیت پہنچی, آپ پھر انتقام میں چل پڑتے ہیں. اس نے تکلیف دی تھی 10 سیکنڈ کے لیے اور پھر آپ پورا دن کئی ہفتے مہینے انتقام کی آگ میں جلتے رہتے ہیں. کئی $86,400 اور ٹائم از منی. آج کے دور کی تو یہ تھیوری ہے کہ اصل جو سرمایہ ہے وہ تو وقت ہے. تو تم اس 10 سیکنڈ کی دل آزاری والی بات جو ہے اس کو اتنا سر پہ سوار کرتے ہو, اب وہ 10 سیکنڈ والی دل آزاری کو بھی آپ کو معاف کر دینا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں صرف اس لیے معاف کر دیا کریں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے غور پتے کی بات کہی تھی, لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے اپنی معافی کے طلبگار ہوتے. معاف کر دیا, اور نہیں بھی تم معاف کر رہے وہ تو کہاں کی یہ دانش مندی ہے کہ اگر 10 سیکنڈ کی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے تو پھر آپ 10 سیکنڈ ہی ضائع کریں نا اپنے. آپ کیوں انتقام کی آگ میں چلتے چلتے کئی دن کئی ہفتے پلاننگ کرتے رہتے ہیں اور کئی سال تک کبھی ہم اس کو ڈیفور کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو پھر ایسا زخم دیتے ہیں. اور پھر میں کہتا ہوتا ہوں نو انجریز ڈیپر دین انسلٹ, توہین سے گہرا دنیا کے اندر کوئی زخم نہیں لگتا. ہم اتنے زخم لگاتے ہیں, بات تو ساری 10 سیکنڈ کی. آپ پہلی بات ہے آپ درگزر کرتے ہیں اور اگر 10 گزر نہیں کیا چلو برابر میں کام رکھتے ہیں. لیکن ہم اپنا اس احمق کی طرح ہوتے ہیں جو $10 واپس لینے کے لیے اپنے $86,300 بھی ضائع کر دیتا ہے. ہم تو کئی $86,300 ضائع کرتے ہیں. وہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ, یہ 1,25,000 سے لے کے 40,000 تک صحابہ کی تعداد ملتی ہے. سب صحابہ میں یہ جو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص صحابی رسول ہیں, یہ وہ واحد صحابی ہیں جو صحابہ بھی آپس میں باتیں جب کرتے تھے نا تو یہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص سے بڑھ کر ہم نے عبادت گزار کوئی نہیں دیکھا جو سوائے عید کے کوئی سال بھر میں روزہ نہیں چھوڑتے تھے اور پوری رات ذکر اذکار نوافل اور تلاوت میں گزارتے تھے.
ان سے بڑھ کر صحابہ اس میں باتیں کرتے ہوتے تھے عبداللہ بن عمرو بن العاص سے کوئی بڑا عابد صحابی کوئی نہیں. اور یہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص تشریف فرما تھے. حضور کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے کوئی جنتی دیکھنا ہو تو اس کی نشانی یہ ہو وہ ابھی آئے گا مسجد میں تو اس کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرے ٹپکے بس اس کو دیکھ لیں کسی نے جنتی کی ضرورت کر. صحابہ نے دیکھا. تھوڑی دیر بعد ایک صحابی آیا اور اس کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے. صحابہ رشک کرنے لگے. خیر مجلس پر خاص ہوئی. وہ صحابی چلا گیا. دوسرے دن پھر آپ نے وہی بات دہرائی. تیسرے دن